السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ ہفتے بھر کی سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ملک میں کرونا کی صورتحال کی۔ خطرناک کرونا وائرس کے وار تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 50 افراد کی زندگیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کرونا وائرس سے 50 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 8653 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 4,32,327 ہو گئی۔ مزید تفصیلات جانیں گے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ اعداد و شمار سے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3047 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,25,897، سندھ میں 1,91,246، خیبر پختونخوا میں 51,172، بلوچستان میں 17,650، گلگت بلتستان میں 4,770، اسلام آباد میں 34,014، جبکہ آزاد کشمیر میں 7,578 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 49,48,742 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 42,596 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 3,79,092 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,538 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 50 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 8,653 ہو گئی۔ پنجاب میں 3,284، سندھ میں 3,109، خیبر پختونخوا میں 1,450، اسلام آباد میں 353، بلوچستان میں 173، گلگت بلتستان میں 98 اور آزاد کشمیر میں 186 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ بدعنوانی کے خلاف جنگ صرف نیب نہیں، سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ معاشرے کو بدعنوانی کے کلچر کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے حکومت کی کوششوں میں بھرپور ساتھ دینا چاہیے۔ انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کیا کہا، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسداد بدعنوانی کے عالمی دن پر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے انسداد بدعنوانی کے کنونشن سمیت دیگر بین الاقوامی کنونشنز پر عمل درآمد کے لیے کئی اقدامات کیے۔ ہمیں ملک میں بدعنوانی کے خاتمے کے لیے قوانین کے جائزے اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ پوری قوم کو متحد ہو کر کرپشن کے خلاف جہاد میں حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس دن ہم اپنے نظام سے بدعنوانی کے خاتمے، شفافیت اور احتساب کے فروغ کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں۔ بدعنوانی معیشت کے لیے تباہ کن اور ملک میں سماجی اور معاشی عدم توازن کا باعث ہے۔ صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ کرپشن کے ناسور سے نمٹنے کے لیے پاکستان نے سخت احتساب کے نظام پر عمل کرتے ہوئے مؤثر اقدامات کیے ہیں۔ بدعنوانی کی لعنت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میڈیا اعلیٰ اخلاقی اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بھارت خطے میں جمہوریتوں کو ناکام بنانے کی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت خطے میں جمہوریتوں کو ناکام کرنے کے لیے مسلسل تخریبی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ان تخریبی سرگرمیوں کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلسل عالمی برادری کی توجہ بھارت کی ان تخریبی سرگرمیوں کی طرف مبذول کروا رہا ہے۔ بھارت جعلی خبر رساں اداروں اور تھنک ٹینکس کے ذریعے دوسرے ممالک میں انتہا پسندی پھیلا رہا ہے۔ حال ہی میں حکومت پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے سلسلے میں ڈوزیر فراہم کیے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا، یورپی یونین کے ایک ادارے نے وسیع پیمانے پر پھیلے بھارتی تخریبی سرگرمیوں کے نیٹ ورک کے بارے میں انکشافات کیے۔ یورپی یونین کے ادارے کے انکشافات نے پاکستان کے موقف کو درست ثابت کیا۔
اور اسے انکار کرنے والوں کو بے نقاب کر دیا۔ عالمی برادری کو ایک فتنہ پرور بھارتی حکومت کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ بھارت کی انتہا پسند حکومت سے اب عالمی نظام کے استحکام کو خطرہ ہے۔ واضح رہے کہ یورپی ادارے EU ڈس انفو لیب نے اپنی ایک تحقیق میں بھارتی پروپیگنڈے کے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا ہے۔ تحقیق کے مطابق EU کرینیکل ویب سائٹ بھارتی پروپیگنڈا مہم میں نیا اضافہ ہے۔ تمام سوالوں کے جوابات دینے کو ہوں تیار۔ اپوزیشن حکومت کو گھر بھیجنا چاہتی ہے تو تحریک عدم اعتماد پیش کرے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے استعفے دیے تو حکومت ضمنی الیکشن کروا کر مزید مضبوط ہو جائے گی۔ میں نے پہلے کہا تھا پارلیمنٹ میں تمام سوالوں کے جوابات دینے کو تیار ہوں۔ جمہوریت تب تک چلے گی جب مکالمہ ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیالکوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نیشنل ڈائیلاگ سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ سیاسی ڈائیلاگ کی بہترین جگہ پارلیمنٹ ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں اپوزیشن کہتی ہے ہمارے مقدمات معاف کر دیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کے خلاف مقدمات انہی کے دور حکومت میں بنائے گئے۔ اسحاق ڈار، نواز شریف کے بچے، داماد سب گزشتہ دور میں بیرون ملک بھاگے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سب سے بڑی جیت ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا کہ ہمیں ہر شعبے میں تاریخی خسارہ ملا ہے۔ یہ ملک کو مقروض اور دیوالیہ کر کے چھوڑ گئے۔ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ان حالات سے نکلنا تھا جو یہ چھوڑ کر گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑی مشکل کے بعد ہماری معیشت اوپر جا رہی ہے۔ 2 بڑے ڈیم اور 2 نئے شہر بن رہے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ خوشی عوام کو صحت انصاف کارڈ دینے کی ہے۔ شوکت خانم بنانے کا مقصد غریب کا مفت علاج کرنا تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے ہر شہری کو ہیلتھ انشورنس دیں گے۔ ایک گھر کے اندر ایک ڈرگ ایڈکٹ آ جاتا ہے تو وہ سارے قراردادوں کی ہوئی منظوری۔ جنرل اسمبلی میں پاکستان کی امن، تخفیف اسلحہ اور دیگر 4 قراردادیں منظور کر لی گئیں۔ تخفیف اسلحہ کمیٹی کے 193 اراکین نے حمایت کی۔ عالمی سطح پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف بھی کی گئی۔ مزید احوال جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے تخفیف اسلحے سے متعلق پاکستان کی پیش کردہ 4 قراردادیں منظور کر لیں جو پاکستان کی بین الاقوامی اور علاقائی سطح پر امن و سلامتی کی کوششوں کا اعتراف ہے۔ ان قراردادوں کی حمایت جنرل اسمبلی کی تخفیف اسلحہ کمیٹی کے 193 ممبران نے کی، جنہوں نے پاکستان کی کوششوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان قراردادوں کو منظور کیا۔ 4 قراردادوں میں سے 3 قرارداد علاقائی تخفیف اسلحہ، علاقائی اور ذیلی علاقائی سطح پر روایتی اسلحے کے کنٹرول کے ساتھ ساتھ علاقائی اور ذیلی علاقائی تناظر میں اعتماد سازی کے اقدامات کو فروغ دینے سے متعلق تھیں، جبکہ پاکستان کی پیش کردہ چوتھی قرارداد غیر جوہری ریاستوں کے لیے امن و سلامتی کو یقینی بنانے سے متعلق تھی۔ سفارتی عملے نے کہا دنیا کے متعدد خطوں خصوصاً جنوبی ایشیا میں عدم اعتماد میں اضافے اور بڑھتی کشیدگی کے نتیجے میں امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے تخفیف اسلحے کے علاقائی نقطہ نظر نے زیادہ مطابقت اور اہمیت اختیار کر لی ہے۔ وفاقی کابینہ میں بڑی اکھاڑ پچھاڑ، شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ بنا دیا گیا۔ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر جبکہ اعظم سواتی کو ریلوے کا قلمدان سونپ دیا گیا۔ مشیر خزانہ حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ سے وفاقی وزیر کا حلف اٹھوایا۔ ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب سے متعلق مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی گئی۔ شیخ رشید کو وفاقی وزیر داخلہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو اینٹی نارکوٹکس کا وزیر بنا دیا گیا جبکہ اعظم سواتی کو ریلوے کا قلمدان سونپا گیا۔ حفیظ شیخ نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں ڈاکٹر حفیظ شیخ کی بطور وفاقی وزیر حلف برداری کی تقریب ہوئی جس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے حفیظ شیخ سے حلف لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیروں کی کابینہ کمیٹیوں میں شمولیت سے متعلق فیصلے کے بعد پیدا ہونے والے آئینی بحران سے متعلق وزیر اعظم عمران خان نے قانونی ٹیم سے مشاورت کی۔
وزیر اعظم عمران خان نے 2 مشیروں اور 1 معاون خصوصی کو وفاقی وزیر بنانے کی تجویز پر غور شروع کر دیا تھا، اور مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کے بعد مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کو بھی 6 ماہ کے لیے وفاقی وزیر بنایا جا سکتا ہے۔ عبدالحفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو مارچ 2021 میں سینیٹر بنائے جانے کا امکان ہے۔ سینیٹر منتخب ہونے کے بعد تینوں مشیر وفاقی وزیر بن سکتے ہیں۔ مزید خبریں بھی پاکستان دس ویک میں شامل کریں گے، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔